الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے دوستو، میرے بھائیو، بزرگوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، جس میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، شفاعت فرمانے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. ہم جائیں گے خلد میں سب سے پہلے، ہم جائیں گے خلد میں سب سے پہلے، نبی کے ہیں ہم اور جنت نبی کی، بنائے گے ہم شفاعت کی خاطر، بنائے گے ہم شفاعت کی خاطر، ہمارے لیے ہے شفاعت نبی کی. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اگر آپ مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. جزاک اللہ. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلام بھائی، الحمدللہ یہ ہمارے ملک عزیز وطن پاکستان کی اہم خصوصیت ہے، امپورٹنٹ کوالٹی ہے کہ اس ملک میں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے اظہار کے لیے باقاعدہ یوم ختم نبوت منایا جاتا ہے. اب گزشتہ دنوں یعنی 7 ستمبر ختم نبوت تھا، یوم ختم نبوت تھا. اسی مناسبت سے آج ہم انشاءاللہ الکریم رسول عزیز شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے متعلق چند باتیں سنیں گے، سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ابتدا میں ہم نے پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت 40 سننے کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ قرآن پاک میں 100 کے قریب آیات ہیں جن سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے. انہی میں سے یہ آیت کریمہ ہے جس میں بالکل صاف لفظوں میں نہایت واضح انداز میں عقیدہ ختم نبوت بیان کیا گیا. اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. اب ہماری شریعت میں منہ بولے بیٹے کی حیثیت الگ ہے اور حقیقی بیٹے کی حیثیت الگ ہے. ان دونوں کے احکام جدا جدا ہیں. پردے کے معاملات میں، وراثت وغیرہ کے معاملات میں منہ بولا بیٹا کسی بھی طرح حقیقی بیٹے کے برابر ایکول نہیں ہے. لیکن زمانہ جاہلیت میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ لوگ منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹا ہی قرار دیتے تھے. اس لیے لوگ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے. جب اسلام آیا تو جہاں دیگر بہت ساری برائیاں ختم کی گئیں، وہیں دور جاہلیت کی اس غلط کانسیپٹ، رانگ کانسیپٹ کو بھی کاٹ کی گئے. سورہ احزاب میں باقاعدہ طور پر تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے. اسی ضمن میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ پاک نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ترجمہ کنز ایمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں. رجال رجل کی جمع ہے. رجل کا معنی ہوتا ہے مرد. اب چھوٹے بچے کو عربی میں صبیٌ کہتے ہیں، جو بڑی عمر کا شخص ہو اسے رجل کہا جاتا ہے. ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے 3 بیٹے عطا فرمائے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ. یہ تینوں شہزادے بچپن میں ہی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. ان میں کوئی بھی اس عمر کو نہ پہنچا کہ انہیں رجل کہا جا سکے. اس لیے فرمایا، اے لوگو تم حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بیٹا سمجھتے ہو، انہیں زید بن محمد کہہ کر پکارتے ہو، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے والد نہیں ہیں. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان کے حقیقی نہیں بلکہ منہ بولے بیٹے ہیں. مزید فرمایا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، ترجمہ کنز ایمان، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں. یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے حقیقی والد
نہیں ہیں، لیکن روحانی طور پر قیامت تک آنے والے سب مسلمانوں کے لیے والد سے بھی زیادہ بڑھ کر ہیں۔ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پر بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اے وہ ذات جن سے نبوت کا دروازہ کھولا گیا، یعنی جن کو سب سے پہلے تاج نبوت عطا ہوا، حدیث پاک میں ہے کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ آپ پر بے حد درود ہوں، اور اے وہ ذات جن پر رسالت ختم کر دی گئی، آپ کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا گیا، آپ پر لاکھوں سلام ہوں۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے، حبیب کبریا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، نظریہ غوث کا سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی ہے، رضا کا نظریہ سب سے آخری نبی، نظریہ عطار کا سب سے آخری نبی۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، دیکھیے قرآن کریم میں کتنی وضاحت کے ساتھ اور بالکل صاف صاف لفظ میں بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح حدیث میں بھی عقیدہ ختم نبوت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آئیے چند حدیثیں سنتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے، حدیث پاک کی مشہور کتاب مسلم شریف میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی۔ اس وقت لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا گیا اس میں یہ بھی تھا ان محمد خاتم النبیین، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی ہے، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، عقیدہ ختم نبوت کوئی معمولی عقیدہ، معمولی اہمیت کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ یعنی اسلام میں جو اہمیت عقیدہ توحید کی ہے وہی اہمیت عقیدہ ختم نبوت کی ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے جس طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ضروری ہے، اسی طرح پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ جسے پڑھ کر کافر مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے میں جو لفظ محمد ہے اس سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، جن کے سر رب کائنات نے خاتم النبیین کا تاج سجایا ہے۔ اس لیے جو بندہ کلمہ طیبہ تو پڑھے لیکن مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی۔ عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، نظریہ غوث کا سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی ہے، رضا کا نظریہ سب سے آخری نبی، نظریہ عطار کا سب سے آخری نبی۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔